السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ معزز سامعین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، ہر طرح کی بڑائی کبریائی اور ہر طریقے کی حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے ہیں جو ہم اور آپ کا، ساری کائنات کا، سارے مخلوقات کا اور ساری انسانیت کا رب ہے۔ اللہ ہمیں جب تک زندگی دے اس ایک رب کی عبادت کرنے کی توفیق دے دے، آمین۔ درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کے آداب، طریقے اور زندگی گزارنے کا مقصد بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں اللہ نے کہا زندگی اور موت، زندگی اور موت یہ دونوں کو اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ آدمی ان سوالات سے کافی پریشان ہوتا ہے۔ کسی سے پوچھ دیا جائے کہ ہم کو اللہ نے کس لیے بنایا ہے، کس لیے پیدا کیا، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ ہم دنیا میں بیکار نہیں بنائے گئے، ہمارے دنیا میں آنے کا کچھ مقصد ہے۔ اور وہ کیا مقصد ہے؟ اللہ نے سورہ ملک میں کہا ہے۔ سورہ ملک تو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن سمجھتے تھوڑا کم ہے۔ اس کی شروعات کی آیات میں اللہ نے کہا الذی خلق الموت والحیات، کہ ہم نے، وہی اللہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا، موت کو بنایا اور زندگی کو بنایا۔ دیکھو، انسان کی زندگی دنیا میں آ گیا، اس وقت تک وہ جینا ہے جب تک اسے موت نہیں آتی۔ خودکشی نہیں کر سکتا، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال نہیں سکتا، ایک دوسرے کو قتل بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں آ گیا، یہ جان اللہ کی جان ہے، یہ عزت یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ مقام اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جب ان باتوں کو بندہ سمجھتا ہے تب اسے معلوم ہوتی ہے زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے زندگی کو اور موت کو بنایا۔ کیوں بنایا؟ اللہ نے کہا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم جان لیں کہ لوگوں میں سے اچھے اور احسن کام کون کرتے ہیں۔ دیکھو بھائی، ایک بات یاد رکھو، کسی اچھے گھرانے میں پیدا ہو جانا یہ انسان کی عزت کی بات ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے پاس اس کا مقام، اس کا مرتبہ تبھی کہلایا جائے گا جب اس کی زندگی میں اللہ کا ڈر آ جائے۔ جب تک اس کی زندگی میں اللہ کا ڈر نہیں آتا، وہ صحیح، غلط، سچ، جھوٹ کو فرق نہیں کرتا۔ جس دن اللہ کا ڈر آئے گا انسان کے دل میں، اس وقت سے وہ اپنی زندگی میں تبدیلی لائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار وصیتیں ہیں۔ دیکھو، نصیحت الگ ہے، وصیت الگ ہے۔ نصیحت کیا ہے؟ نارملی طور پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ باتیں عرض کیے، لیکن وصیت اسے کہتے ہیں جو آدمی اپنے آخری مرحلے میں اہمیت کی بنیاد پر اپنے خاص لوگوں سے عرض کرتا، اسے کہتے ہیں وصیت۔ وصیت اسے کہتے ہیں۔ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار نصیحتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں بے شمار ہیں۔ ان وصیتوں میں سب سے زیادہ جو آپ دیکھیں گے، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔
کس کی وصیت ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہمارے گھر کا کوئی آدمی وصیت کر کے جاتا ہے تو حدیث ہمیں کہتی ہے کہ اس کی وصیت کو پورا کیا جائے. یا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ ہمیں وصیت کر کے گئے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ، تم اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے بن جاؤ، سب سے زیادہ ڈرنے والے بن جاؤ. یہ اللہ کا ڈر انسان کو غلط اور صحیح میں فیصلہ کرنے کے لیے کام آنے والی چیز ہے. بھائی ہم اپنے گھر کے بچوں کو کچھ سکھائیں یا نہ سکھائیں، لیکن یاد رکھو سب کے دلوں میں ایک بات تو بیٹھی ہے کہ ہمیں ڈرنا ہے صرف اللہ رب العالمین سے. ہمیں ڈرنا ہے اللہ سے، دنیا والوں سے نہیں، بڑوں سے نہیں. ان کا احترام کریں گے، ان کی عزت کریں گے، لیکن ڈر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ نے اس میں کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم جان لیں کہ اس زندگی میں، زندگی اور موت کے سفر کے درمیان کون سب سے اچھے کام کر کے آتا ہے. اب مسئلہ کہاں ہے؟ اچھے کام کی بات جب بھی ہم کرتے ہیں ہمارے دماغوں میں دو چار چیزیں آتے ہیں. کیا؟ ایک یا تو نماز پڑھنا، ایک یا تو زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا. میرے بھائیوں، اسلام صرف محدود عبادات کا نہیں. یہ نماز ہم پر فرض ہے، ضروری ہے. یہ عبادات ہم پر فرض ہے، ضروری ہے. کلمہ شہادت کا اقرار ہم پر ضروری ہے. داخل اسلام کے لیے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمے کی شہادت، گواہی، عمل یہ ضروری ہے. زندگی گزارنے کے لیے ہمیں نماز فرض ہے. لیکن یاد رکھو عبادات صرف دو چار چیزوں کا نام نہیں. اللہ کے نبی کی وصیتیں دیکھو. اللہ کے نبی نے کہا کوئی بھی نیکی لا تحقرن، کہ کوئی بھی نیکی ایسی ہو اسے ہرگز معمولی نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو. یہ کہاں اللہ کے نبی کی وصیت میں ہے کہ کوئی بھی نیکی جسے تم حقیر سمجھتے ہو، کوئی نیکی کو حقیر مت سمجھو. کسی کو ایک ڈول میں پانی پلا رہے ہو، یہ بھی اللہ کے پاس بہت بڑا مقام رکھنے والا ہے. اسی حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا اگر تم کسی کو مسکرا کر کے دیکھتے ہو، یہ مسکرا کر کے دیکھنا اللہ کے پاس بہت عظیم اور مقام رکھنے والا ہے. اللہ کے نبی نے اس حدیث میں یہ بھی کہا کہ اگر کوئی آدمی پریشان ہے، اس کے ساتھ بڑے اچھے رویے سے تم پیش آتے ہو، یہ بھی نیکی تمہارے اعمال نامے میں لکھی جائے گی. یہی ہے زندگی. زندگی یہ ہے بھائی. عبادات ہم کیا سمجھتے ہیں؟ محراب مصلی مسجد میں ہوتی ہے؟ نہیں. ہمارے بات چیت کا لب و لہجہ، ہمارے بات چیت کا انداز، یہ بھی اسلام ہے. ہماری بات چیت میں گالی گلوچ ہے، یہ ہمارے درمیان منافقت کی نشانی ہے. ہمارے درمیان بات چیت میں جھگڑے ہیں، فساد ہیں، یہ منافقت کی نشانی ہے. ہماری بات چیت میں اگر جھوٹ ہے یہ منافقت کی نشانی ہے. ہماری بات چیت میں دھوکہ ہے یہ منافقت کی نشانی ہے. میرے بھائیوں، اسلام کیا ہے؟ اسلام بڑا خالص اور سیدھا مذہب ہے جس پر چلنے سے آدمی اللہ کے راستے پر آ جاتا ہے. اللہ کے راستے پر سچ بولنا یہ اسلام ہے. مدد کرنا یہ اسلام ہے. سامنے والے پریشان آدمی کی تکلیف کو سمجھ کر کے دو جملے تسلی والے کہنا یہ بھی اسلام ہے. ہمیں اسلام پر چلنا ہے، ہمیں اسلام پر چلنا ہے. ہاں ایک اور بات، ہم کہتے ہیں زندگی اور موت میں کون اچھے کام کر کے آتا ہے. عمومی طور پر جب یہ بات کہتے ہیں سب کو اپنی زندگی پڑی رہتی ہے، اپنے گھر کے مسائل، اپنے کھانے پینے کے مسائل، اپنی وہی الجھنے مسائل جو صبح اٹھتے ہی ہر روز دنیا کا آدمی فیس کرتا ہے. ہمیں اس کی پریشانی ہوتی ہے. ایک حدیث سناتا ہوں، سنو. بہت عظیم حدیث، بہت پیاری حدیث. اس حدیث کو اگر ہم واقعی معنوں میں سمجھ گئے، سمجھ لو کہ ہماری زندگی بڑی آسانی سے گزر جائے گی. ہمیں معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ہماری زندگی کے اتنے سال کیسے گزر گئے. حدیث کیا ہے؟ دیکھو یہ حدیث بیان کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بہت عظیم حدیث ہے جی، ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2460 پر 5. ترمذی کی حدیث ہے 2460 پر 5 نمبر.
اس حدیث کی سند صحیح ہے. دیکھو یہ حدیث ہمیں کیا کہتی ہے؟ ہم دنیا کے جھمیلوں میں پریشان ہیں، دنیا کے مسائل میں پریشان ہیں، بچوں کی تعلیم کو لے کر کے پریشان ہیں، بچوں کے مستقبل کو لے کر کے پریشان ہیں. ہم پریشان ہیں کہ ہم دنیا سے جانے کے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. حدیث سنو، حدیث کی بات کیا کہتی ہے. دیکھو ہمیں زندگی کی آزمائش معلوم نہیں ہوگی، تکلیفیں معلوم نہیں ہوگی. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من كانت الآخرة هم جعل الله غناء في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغبة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه الشمله ولم يأته من الدنيا الا ما قدر له. حدیث کیا ہے؟ دیکھو دو باتیں ہیں، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں، پوری حدیث میں دو بات ہے. پہلی بات من کانت الآخرہ عن ہمہ، جس کی زندگی گزارنے کا مقصد، جو زندگی گزار رہا ہے اس زندگی کو گزارنے کا مقصد، اس زندگی کے سارے معاملات، سارے حادثات، ساری چیزوں کو آدمی مقابلہ کر رہا ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ آخرت میں کامیاب ہونا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ آخرت میں کامیاب ہونا ہے. بھائیو یہ بات میری نہیں ہے، کسی بڑے عالم کی نہیں ہے، اللہ کے نبی کی بات ہے. اللہ کے نبی کی بات ہے. اللہ کے نبی نے کہا جس شخص کی زندگی کا مقصد آخرت میں کامیاب ہونا ہو اس کے لیے کیا ہے؟ دیکھو اللہ نے اس کے لیے کیا کر دیا، جعل اللہ غناء فی قلبہ، کہ اس کے دل میں دنیا کی بے نیازی پیدا کر دیتا ہے. پہلی چیز دنیا کی بے نیازی، دنیا کی محبت، دنیا کے اندر رہتے ہوئے لالچی، حسد. ہم بنتے کیوں ہیں؟ جب دنیا کی محبت ہمارے دل میں آتی ہے تبھی آدمی دل کا مریض بنتا ہے. حسد اس کے دل میں آتا ہے، کینہ اس کے دل میں آتا ہے، بغض اس کے دل میں آتا ہے، اور ایسی بیماریوں کی وجہ سے غیبت، جھوٹ، چغلی وہ بندہ کرنے لگتا ہے. جب غیبت، چغلی، جھوٹ بولتا ہے، دو فریقین، دو خاندان، دو بھائی کے درمیان بندہ جدائی ڈالتا ہے. اور یاد رکھو جو بندہ رشتہ داری توڑتا ہے اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی نے اس کے لیے وعیدیں سنائی ہے. حدیث کیا ہے؟ جس شخص کی زندگی آخرت کے لیے گزرتی ہے، آخرت کے لیے گزرتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا پہلی چیز جعل اللہ غناء فی قلبہ، اللہ اس کے دل کو دنیا میں ساری رغبتوں سے بے نیاز کر دیتا ہے. اچھی چیز ہے بری چیز ہے جی؟ اچھی چیز ہے نا کہ کوئی ہائی فائی گاڑی میں آیا ہوا ہے، ہمارے دل میں خواہش ہوتی کاش یہ گاڑی میرے پاس بھی ہو. کیوں؟ دنیا کی رغبت ہے ہمارے دل میں، اس وجہ سے یہ چیز آ رہی ہے. اگر یہ نہ ہوتی تو ہم اس کی گاڑی کو اہمیت نہیں دیتے، اس آدمی کو اہمیت دیتے. ہم اس کے فون کو اہمیت نہیں دیتے، اس آدمی کو دیتے، اس آدمی کے ایمان کو دیتے، اس آدمی کی سچائی کو دیتے. دیکھو اللہ کے نبی نے کہا جس کی زندگی کا مقصد آخرت ہو اللہ اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے. دوسری چیز وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اور اس کے سارے کاموں کو سلجھا دیتا ہے. اللہ اکبر. ہمارے کاموں کو سلجھانے والا کون ہو گیا؟ اللہ ہو گیا. کتنے فائدے ہوئے؟ دو فائدے کہ ہماری زندگی کا مقصد آخرت کے لیے اگر ہو جائے، پہلا فائدہ کیا ہے؟ بولو پروانے، کیا فائدہ ہے؟ ہمارے دل سے دنیا کی محبت ختم ہو جائے گی. نمبر دو، ہمارے جتنے مسائل الجھے ہوئے ہیں سب کو سلجھانے والا کون ہوگا؟ اللہ سلجھا دے گا. اور تیسری چیز، تیسری بڑی بنیادی چیز دیکھو، وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، کہ اس کی دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی نعمتیں ہیں سب اس بندے کے قدموں میں آ کر گر جائے گی. اللہ اکبر. وہی دنیا کے لیے ہم وقت بتاتے ہیں، وہی دنیا کے لیے ہم دن رات کاٹتے ہیں، وہی دنیا کے لیے ہم پسینہ بہاتے ہیں، وہی دنیا کے لیے ہم اپنے دن رات کی محنت لگا دیتے ہیں، رات کی نیندیں قربان کر دیتے ہیں، دن کا چین اور آرام کو قربان کر دیتے ہیں اسی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے. اللہ کے نبی نے کہا جس کی زندگی کا مقصد آخرت میں کامیاب ہونا ہو اللہ اس کے لیے تین نعمتیں
نازل کرتے ہیں، اس کے دل کو دنیا کی نعمتوں سے بے نیاز کر دیتے ہیں اور اس کے سارے کاموں کو اللہ سلجھا دیتے ہیں اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر کے آ جاتی ہے۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری بات، دو ہی طریقے کے لوگ ہیں دنیا میں، ایک آخرت کے لیے جینے والے، ایک دنیا کے لیے جینے والے۔ اب حدیث کی آخری بات دیکھو، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، جس کی زندگی کا مقصد صرف زندگی میں کامیاب ہونا ہے، دنیا میں کامیاب ہونا ہے، اس کے لیے کیا چیزیں ہیں؟ دیکھو اللہ کے نبی نے کہا جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، پہلی چیز فقیری اپنے جیتے جی دیکھے گا وہ آدمی، غربت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا فقرہ بین عینیہ، یہ دو آنکھیں جب تک کھلی رہیں گی غربت کو، فقیری کو اپنے آنکھوں سے دیکھ کر کے جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا حالت ہوگی کہ آدمی مرنے والا ہو، غریبی کا ایام ہو، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہو، کیا سکون سے مر پائے گا؟ نہیں مرے گا۔ مرتے وقت بھی اس کی آخرت کی فکر نہیں، اس کے بچوں کی زندگی کی فکر لگی رہتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جس کی زندگی دنیا کے لیے ہوتی ہے فقیری وہ اپنے دونوں آنکھوں سے دیکھے گا، پہلی چیز۔ نمبر دو، وَفَوْقَ عَلَيْهِ شَمْلَةٌ، اس کے سارے معاملات بکھر جائیں گے، ایک معاملے کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھے گا، دوسرا حادثہ پیش آ جائے گا، دوسرے حادثے سے پیش کرے گا، تیسرا مسئلہ آ جائے گا، تیسرے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوشش کرے گا، چوتھی مصیبت آ جائے گی، چوتھی مصیبت کو حل کرنے کے لیے کوشش کرے گا، ایک اور ذمہ داری اس کے کھاندوں پر آ جائے گی۔ جب ایک ذمہ داری کو آگے بڑھ کر کے کرتا ہے تو دوسرے خاندان والوں کی دوسری ذمہ داری اس کے کھاندوں پہ آ کر گر جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جس کی زندگی صرف زندگی کے لیے ہوتی ہے اس کے سارے معاملات بکھیر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی چیزیں ہیں؟ دو چیزیں، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں تو دو چیزیں، ایک کہ وہ فقیری اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اور دوسری چیز سارے معاملات بکھرے ہوئے ہوں گے، اور تیسری چیز دیکھو وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قَدَّرَ لَهُ، کہ اس کو صرف دنیا کا اتنا ہی حصہ دیا جائے گا جتنا تقدیر میں لکھا گیا ہے۔ پہلے والے کو کیا ہے؟ پوری دنیا ذلیل ہو کر قدموں میں گر جائے گی، لیکن اس محنت کرنے والے آدمی کو صرف دنیا اتنی دی جائے گی جتنا کہ اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ بھائی ہماری زندگی کا مقصد ہمیں بدلنا ہے۔ یہ نبی کی بات ہے، میری بات غلط ہو سکتی ہے، کسی بڑے آدمی کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کی بات پر ہمیں کامل ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ کے نبی کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھنا ہے ہمیں، زندگی ہم ایسے جیسے گزار رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی کا مقصد صرف زندگی نہیں، آخرت میں کامیاب ہونا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ جب اس مقصد سے آپ کسی زندگی میں کوئی معاملہ کر کے دیکھو، معاملے کی برکت دیکھو، وقت کی برکت دیکھو، معاملے کے لیے کتنے آسانی سے حل ہونے والے مسائل دیکھو۔ میرے بھائیوں ایک بات عرض کرتا ہوں، زندگی میں کوئی ایسا کام کرو جس کا مقصد صرف یہ ہو کہ اس کام کی اجرت اللہ سے لینا ہے، بس۔ زندگی میں کوئی ایک ایسا کام کرو جس کام میں اخلاص اتنا ہو کہ دنیا والے کوئی جانے یا نہ جانے، صرف اس کام کا بدلہ مجھے دینے والی ذات میرا رب ہو۔ بہت محنت کرتے ہم دنیا کمانے کے لیے، بہت پریشان ہوتے ہیں، بہت پریشان ہوتے، کوئی بڑا کاروبار ہے، کوئی چھوٹا کاروبار ہے، کوئی کسی سے قرض لے کر کے جی رہا ہے، کوئی کسی سے بھیک مانگ کر کے جی رہا ہے۔ میرے بھائیوں دنیا کے مسائل چلتے رہیں گے، ترقی اور زوال کا مسئلہ چلتا رہے گا، یہ پورے سسٹم کا ایک حصہ ہم ہیں، لیکن ہم ایک حصے کو ہم گزار رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا ہے کہ ہمیں آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ یہ مقصد رہے گا۔ بھائیوں یاد رکھو، زندگی میں دیکھو کس قدر سکون، عافیت تمہارے لیے دوڑ کر کے آئے گی۔ آج ہم سکون کی تلاش میں پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، دنیا کی تلاش میں گھوم رہے ہیں۔ یاد رکھو جس دن ہماری زندگی کا مقصد آخرت کے لیے ہو جائے گا، اس دن ساری دنیا ذلیل ہو کر کے ہمارے پاس آئے گی، اس دن سکون ہمیں تلاش کرتے ہوئے آئے گی، عافیت ہمیں ڈھونڈتے ہوئے آئے گی۔ اللہ سے دعا کرو، اللہم انی اسألک العافیہ، اللہ ہمیں عافیت والی زندگی دے دے، اللہ ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرما دے۔ یاد رکھو بھائی، زندگی میں بہت ساری محنتیں کر رہے ہیں، ایک کام کبھی ایسا کر کے جاؤ جس کا صرف مقصد کیا ہو
اس کی اجرت کس سے لینا ہے؟ اللہ سے لینا. اور کبھی اللہ آپ کو دین کے کاموں کے لیے انتخاب کرتا ہے، کبھی دین کے کاموں میں چوری مت کرو. کوئی دین کا کام ہے، کوئی دعوت دے دیے آئیے فلاں کام کرنا ہے، دنیا داری کے پیچھے رہ کر کے اس کو نظر انداز مت کرو. یاد رکھو بہت سارے لوگوں کو دیکھے جو دنیا داری کے پیچھے رہ کر کے دین کو فراموش کر دیتا ہے، دنیا داری میں بھی گھاٹا رہتا ہے، دین میں بھی نقصان اٹھانے والا ہو جاتا ہے. تو یاد رکھو یہ دین اسلام جس پر عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر صحیح معنوں میں ہمارا عمل ہوتا، ان دشمنوں کو آواز اٹھانے کی ہمت جرأت نہ ہوتی. اللہ ہمیں دین کی حفاظت کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ ہمیں زندگی میں کامیاب ہونے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ ہمیں آخرت کی بڑی کامیابی نصیب فرما دے. یا اللہ ہمارے لیے دنیا کی ساری چیزوں کے لیے ہمیں بے نیاز کر دے. یا اللہ، یا اللہ ہمیں دنیا کی دولت سے یا اللہ ہمیں ہمارے دل کو بے نیاز کر دے. یا اللہ، یا اللہ ہمیں دنیا میں آئے ہیں، یا اللہ یہ ساری دنیا کو ہمارے قدموں پر ذلیل ہو کر کے آنے کی توفیق دے دے. یا اللہ، یا اللہ ہمارے سارے کاموں کو سلجھانے والا، یا اللہ ہم تیرے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ہمارے کاموں کو سلجھا دے. یا اللہ، یا اللہ ہمیں دنیا کو، ہماری زندگی دنیا کے لیے جینے سے بچائے رکھے. یا اللہ، یا اللہ ہمیں فقیری غربت سے ہماری حفاظت فرما دے. ارذل العمر کھوسٹ بڑھاپے سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے. یا اللہ، یا اللہ ہمیں ہمارے سارے معاملات بکھرے پڑے ہیں، یا اللہ ان سارے معاملات کو سلجھا دے. یا اللہ، یا اللہ ہمیں دنیا کی ساری نعمتوں سے مالا مال فرما دے. اللہ آخرت کی بڑی کامیابی نصیب فرما دے. اللہ، یا اللہ ہمیں بچے ایک نعمت ہے اللہ تو نے ہمیں دیے ہیں. یا اللہ ہمیں ان کی قدر اور صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ انہیں علم نافع دینے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ، یا اللہ ہمیں تین وہ کام کر کے جانے کی توفیق دے جو اللہ کے نبی نے کہا. اللہ کے نبی نے کہا کہ آدمی مر جاتا ہے، سارے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، صرف تین اعمال بچتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ نیکیوں اور درجات میں بلند ہوتا ہے. یا اللہ وہ تین اعمال کرنے کے ہمیں توفیق دے دے. یا اللہ ہمیں صدقہ جاریہ کرنے کی توفیق دے دے. یا اللہ، یا اللہ ہمیں علم نافع لوگوں کو دینے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ، یا اللہ ہمیں نیک اور صالح اولاد ایسی نصیب فرما دے جو ہم دنیا میں جانے کے بعد ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہے. اللہ آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.